بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ حکم سامن ہے، 8واں قانون آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اس 8ویں قانون کا عنوان یہ ہے کہ مومن کی شناخت کا قانون ہے، مومن کی علامت کا قانون ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی پہچان رکھو اور ان حقوق ادا کرو، ان کو کافر قرار نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم چلتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد پر جاتے ہو، اللہ کی راہ میں جاتے ہو، سمجھتے ہو نا فی سبیل اللہ؟ قرآن کی اصطلاح میں فی سبیل اللہ کا معنی ہے راہ جہاد، راہ قتال، اللہ کی راہ میں جاتے ہو۔ فتبینوا، پس تحقیق کیا کرو ہر کام کی، خواہ قتل ہو یا غیر قتل۔ فتبینوا، پس خوب تحقیق کر لو ہر کام کی، خواہ قتل ہو یا غیر قتل۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور ولا تقولوا، اور مت کہو واسطے اس شخص کے جو ڈالے طرف تمہارے السلام، لستا مومنا، یہ مقولہ ہے لا تقولو کا، نہ کہو اس کو لستا مومنن کہ نہیں ہے تو ایمان والا، تبتغونا، تلاش کرتے ہو تم سامان حیات دنیا کا، پس اللہ کے ہاں، فعند اللہ، اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے علم و قدرت میں، مغانم میں بہت سارے، غنیمتیں ہیں کثیرہ، بہت ساری، کذالک، اسی طرح تھے تم من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے اوپر تمہارے، فتبینوا، پس تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ پاک ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبردار۔ اب ذرا ایک قانون سمجھیں، زبردست قانون ہے۔ پہلے واقعہ سمجھے، حضرت اسامہ بن زید، یہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ حضرت اسامہ بن زید، زید کا بیٹا اسامہ، یہ ایک مہم پر گئے، اور اس مہم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بکریاں چرا رہا ہے، اور بکریاں زبردست موٹی تازی ہیں، تو بکریوں کا ریبڑ ہے۔ اس آدمی نے جب ان کو دیکھا تو وہ غار میں چھپ گیا، انہوں نے اس کو تلاش کیا، وہ نکل آیا، اور غار سے نکلتے ہی اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک سلام کیا السلام علیکم، اور پھر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، وہ پورا کلمہ پڑھا شہادت۔ تو حضرت اسامہ نے فرمایا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے، صرف جان بچا رہا ہے۔ حضرت اسامہ نے اس کو تلوار ماری، حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور ریوڑ شیوڑ سارا لے کر مال غنیمت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کے حالات آپ نے دریافت کیے تو بعض صحابہ نے بتایا کہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک آدمی تھا اور اس نے کلمہ بھی پڑھا، سلام بھی کیا، لیکن حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ارمان لگا، اتنا افسوس لگا، اور آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، سلام کر رہا تھا، تو حضرت اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بہانہ کر رہا تھا، صرف وہ کوئی مومن نہیں تھا، اس نے جب دیکھا بچ نہیں سکتا تو اس نے کلمے کو آڑ بنایا اور بہانہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ شککتا قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟
کہ وہ بہانہ بنا رہا تھا، خبردار اس طرح تو نے قتل۔ آپ سخت غصے ہوئے اور سخت ناراض ہوئے حضرت اسامہ پر، اس پر یہ آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک زبردست قاعدہ اور قانون ذکر کیا ہے کہ ظاہری اسلام معتبر ہے، علامات اسلام، باطن کا حال، کسی کے باطن کی تفتیش کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ شریعت ظاہر پہ حکم لگائے گی، ایک آدمی ہے اس میں ظاہراً علامات اسلام آپ نے دیکھی ہے اور کوئی کفر کی علامت اس میں نہیں دیکھی، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کی تکفیر بازی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں گے۔ آج اس معاملہ میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جس آدمی کا عقیدہ کفر یا شرکیہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں مسلمان ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ اندھا دھند فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو، یہ آیت قرآن مقدس کی ایک اہم سنہری اصول ذکر کر رہی ہے۔ پہلی بات کہ اسلام کا حکم لگاتے ہوئے ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، باطن کو نہیں دیکھنا۔ تو اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے شخصی تکفیر کا، اشخاص کی تکفیر کا۔ تو شخصی تکفیر تب ہوگی کہ علامات کفر سامنے ہوں، امارات کفر سامنے ہوں۔ ایک ہے عقیدے پہ حکم لگانا کہ مثلا جو عادتاً سما کا قائل ہے وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ تحقیق کہ اگلا ہے بھی صحیح یا نہیں، تو اگلے آدمی پہ حکم تب لگے گا کہ وہ اس کا قائل ہوگا۔ اگر وہ اس کا قائل ہی نہیں تو اس آدمی پہ فتویٰ لگ سکتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح عام طور پہ جو علامات اسلام کی وہ پائی جائیں گی، ہمارے نزدیک وہ مومن ہوگا، چاہے فیما بینہ و بین اللہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے مومن سمجھیں گے۔ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر شریعت میں تو کافر ہوں گے لیکن عند اللہ مومن ہوں گے، اور بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو ظاہر شریعت میں مومن ہوں گے، ہم انہیں مومن سمجھ رہے ہوں گے، عند اللہ وہ کافر۔ کئی کو ہم کافر سمجھ رہے ہوں گے، عند اللہ وہ مومن۔ لیکن ہم نے حکم لگانا ہے ظاہر پر، اور یہ حکم لگانا ہے دیانتداری کے ساتھ۔ باقی رہ گیا اس کے باطن کا معاملہ، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہاں اگر علامات کفر کوئی پائی گئی، مثلا کسی مشرک مولوی نے تقریر کی اور مسئلہ بیان کیا، علم غیب، حاضر ناظر، غیر اللہ کی پکار، اور یہ بیٹھا ہے ساتھ کہتا ہے بے شک ہم اس کو کافر سمجھیں گے، کیونکہ رضا بالکفر کفر، کفر کی رضا بھی کفر ہے۔ تو اس لیے جو ہم فتویٰ لگاتے ہیں اس کی زد میں ان کے مولوی تو آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو بے ایمان کفر بیان کرتے ہیں۔ لیکن اکثر عوام کو جو ہم نے دیکھا 80% عوام ایسی ہے جو خالی و ذہن ہے، ان کا کوئی مسئلہ کہیں ہے نہیں، بس سیدھے سادے کلمہ پڑھا اور لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ہم اس وقت تک کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی علامت کفر کی ظاہر نہیں ہوگی۔ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ البتہ نمازوں وغیرہ میں احتیاط کریں گے، کیوں؟ جس ایریا میں کفر شرک بدعت کا غلبہ ہو اس وقت تک امام اپنا نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور جس ایریے میں خیر توحید و سنت کا غلبہ ہو وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مثلا سعودی عرب ہے، وہاں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں اہل شرک بدعت کی ایک مسجد نہیں ہے، سب مسجدیں اہل توحید کی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں جاؤ، امام سے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پاکستان میں اس ایریے میں اکثر
سراسر کفر و شرک اور بدعت ہے، اس لیے بغیر تحقیق کے کسی کے پیچھے نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ ظاہر احوال الناس کو ہم دیکھیں گے، لیکن تکفیر میں اس وقت تک احتیاط کریں گے، شخصی تکفیر میں، جب تک اگلے آدمی پر علامات کفر ظاہر نہیں ہو جاتی۔ اور پھر اگلی بات بھی ہے کہ اتمام حجت بھی ہو۔ اتمام حجت کے بغیر بھی شخصی تکفیر نہیں ہو سکتی، عقیدے پر حکم لگ سکتا ہے اور اس پر احکام لگ سکتے ہیں، لیکن جب تک اتمام حجت نہیں ہوگی اور مسئلہ اس کے سامنے بیان نہیں ہوگا کسی طریقہ سے بھی، تو اس پر تکفیر کا کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عوام الناس پہ کفر کا فتویٰ لگانے میں احتیاط کرو۔ یہ جو عوام الناس ہے، عام لوگ ہیں، ان پہ فتویٰ بازی سے پرہیز کرو۔ اور جو مولوی ہیں، مولویوں پر اتمام حجت ہو چکی ہے، اور یہ مولوی بالکل ان کی کوئی تعویل نہیں، جو بھی کفریہ عقیدہ رکھتا ہے یا اس پر باطل مذہب پر ڈٹا ہوا ہے، تو مولویوں کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں۔ اور جو عوام ہے، عوام کی تکفیر میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ یہ بات آپ کو کوئی سمجھ آئے گی یا مشکل ہے؟ اونچے بولو۔ اچھا، اب دیکھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ، مت کہو واسطے اس کے، یہ معیار شناخت ہے، جو ڈالے تمہاری طرف علامات طاعت، سلام، خوش اخلاقی، ظاہراً وہ کہہ رہا ہے جی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، آپ کی آؤ بھگت کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، اور علامات طاعت اس پر ہیں، اور کوئی علامت کفر کی اس پر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو وہ رضا خانی کا لیبل بھی نہیں لگاتا، شیعہ کا لیبل بھی نہیں لگاتا، للڑ کا لیبل بھی نہیں لگاتا۔ اگر لیبل لگا رہا ہے تو یہ علامت کفر کی موجود ہے، امارت کفر کی موجود ہے۔ کفریہ جماعت، کفریہ دھڑے کا لیبل لگانے والا، اس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تب وہ صورت ہے کہ اس پر کوئی علامت کفر کی موجود نہیں، تو نہ کہو اس کو لستا مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے دل سے، تلاش کرتے ہو تم سامان دنیاوی زندگی کا، وہ جو بکریاں شکریاں لے آئے اس کو مار کر، بس اللہ کے ہاں ہے، یعنی اللہ کے علم و قدرت میں ہیں، غنیمتیں بہت ساری، کذالک، اسی طرح۔ کیا معنی کذالک؟ کنتم، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا اسلام بھی دعوے پر مسلم ہوا، تم نے بھی دعویٰ اسلام کا کیا ہے، اور تمہارا اسلام معتبر قرار پایا۔ وہ بھی اگر دعویٰ اسلام کا کریں اور علامات کفر نہ ہوں تو ان کا اسلام بھی کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا۔ ہاں بھئی، کذالک کنتم، تمہارے اسلام کا مدار بھی صرف دعویٰ تھا، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے اوپر تمہارے۔ ایک اور فائدہ ہے کہ یہاں تبینوا دو دفعہ آیا، ایک پہلے تبینوا اور پھر ایک تبینوا، تو پہلا تبینوا بطور تمہید کے ہے، اور دوسرا تبینوا بطور نتیجہ اور ثمرہ کے ہے، اس لیے فلا تکرارا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا،